اور بھٹی صاحب ایک اور امینڈمنٹ جو کی گئی ہے کلاز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر کوئی بندہ کسی پروہیبٹڈ جگہ جہاں پہ جانا ممنوع ہے وہاں اس جگہ کو نقصان پہنچاتا ہے, اس پہ حملہ کرتا ہے, ان دس کیس میرا خیال ہے یہ 9 مئی کی طرف اشارہ ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فائدہ پہنچا رہا ہے دشمن کو. تو یہاں پہ دشمن کی بھی ڈیفینیشن نہیں ہے ایسا, لیکن یہ اشارہ مجھے 9 مئی کی طرف لگ رہا ہے جس کی وجہ سے امینڈمنٹ کی گئی ہے. آپ کے خیال میں یہ کس دشمن کو فائدے کی بات ہو رہی ہے اس امینڈمنٹ میں؟ اکبر, پہلے تو وہ اگر ممنوع ایریا ہے تو اس کی مجھے اور آپ عام شہری کو کیسے پتا چلے گا یہ ممنوع ایریا ہے؟ پاکستان میں تو کہتے ہیں نو گو ایریا ہے ہی کوئی نہیں. اس کی تشریح کون کرے گا؟ عموماً اس قسم کے قانون انگریز دور میں کیے جاتے تھے لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے. 16 MP کے تحت گرفتار کر لیا, 144 لگا دی لوگوں کے. جب انسانی حقوق پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا تب کے سیاہ قوانین کا تب نافذ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو غلام رکھنے کے لیے یہ ایسے قانون کیے تھے. پاکستان کے موجودہ حالات میں مجھے نہیں سمجھ آتی اس ایکٹ کی ضرورت کیا ہے. یہ کیسے پتا لگے گا کہ میرا ایک دوست گلبرگ میں رہتا ہے, میں اس کو ملنے جاتا ہوں, مجھے کوئی کافی شاپ پہ مل جاتا ہے, آپ کے ساتھ مل جاتا ہے, اور خدا نہ خواستہ وہ غدار ہے, تو مجھے کیسے پتا چلے گا وہ غدار ہے؟ یہی بڑا مسئلہ ہے سر. میں دوست سے ملنے جا رہا ہوں, آپ سے ملنے جا رہا ہوں, وجاہت صاحب اور میں ملتے ہیں, اگر میں غدار ہوں تو وجاہت صاحب غریب کا ان کا کیا قصور ہو گیا؟ تو میرا خیال ہے ان کو لانے کا مقصد شاید کسی ایک بندے کو, ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنا باجی نظر میں لگ رہا ہے. اور جس پارلیمنٹ نے یہ بل منظور کیے ہیں, اکبر باجوہ صاحب یاد رکھ لیں, یہ سارے قانون ان پر امپلیمنٹ ہوں گے. مقصد صدر عارف الوی کا نہیں, ممنوع حسین ہو, تاڑڑ ہو, آصف علی زرداری ہو, یہ عہدے آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن ایسی پالیسیاں نہیں بنانی چاہیے جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو, جس پہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ کو ختم کر دیا جائے. بھٹی صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. خاصہ مقبوضہ کشمیر نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں بھٹی صاحب ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. بڑے زبردست آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس کی جو کسٹوڈین کہہ لیں آپ, اس کی جو تحفظ کی یقین دہانی ہے, اس میں سپریم کورٹ کا ایک بڑا رول ہے اور آئینی رول ہے ان کا. رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ جو ترمیم ہوئی تھی اس کے اوپر تو انہوں نے نوٹس لے لیا اور اس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا. یہ معاملہ جو ہے ان پہ ابھی تک تو نہیں لیا. چلیں, امید ہے آگے آپ کو کہ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ معزز سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ خود نوٹس لے لے گی کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ دیکھیں اکبر, میں یا آپ, ہمارے لیے پاکستان پر ہماری جان مال آل قربان. پاکستان ہمارا ملک ہے, خدا نہ خواستہ. لیکن یہ جو قانون لا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو دبانے کے لیے لایا جا رہا ہے, کسی مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے. آپ نے کہا سپریم کورٹ کا بہت رول ہے. یقیناً پاکستان میں اللہ کے بعد سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا 90 دن میں الیکشن کرائیں. آپ کے اس وقت کے وزیر اعظم کہتے تھے ہم الیکشن اس کو حکم کو ہی نہیں مانتے, یہ 3-4 کا فیصلہ, یہ 2-4 کا وزیر داخلہ کہتے تھے. آئین اور سپریم کورٹ کو تو آپ نے ملک میں تلاشی گمشدہ کر دیا ہوا. کہاں لکھا ہے کہ یہ پنجاب اور کے پی کے 3 مہینے سے ایک زیادہ ضیاء الحق کرے تو ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آئین شکن تھا, آئین توڑا تھا, مشرف نے آئین توڑا تھا. جمہوری حکومت میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. پارلیمنٹ مقدس ہے لیکن آئین سے ماورا کوئی بھی قانون سازی نہیں کر سکتی, اور اس کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے. لیکن سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کو ہی آپ چیف جسٹس کو نہیں مانتے, تو پھر وہ کہتے تھے نا کہ یہی 3 رکنی بینچ رہ گئے, اور بھی تو بینچ بن سکتا ہے, کوئی لارجر بینچ بنا دیں, فل کورٹ نہیں بنانا تو کیا معاملہ. اب بینچ اشتہاریوں اور مجرموں کے کہنے پہ نہیں بنتے. بینچ ایک چیف جسٹس ہے نا, تو پھر اس کو چیف جسٹس کے عہدہ اس سے چھین لو, اچھی بات ہے. تو آپ کو 3 بنائیں گے, ایک آرمی چیف ہے ان کا اپنا اختیار ہے, ایک پرائم منسٹر ہے ان کا اپنا اختیار ہے, ایک چیف جسٹس ہے ان کا اپنا اختیار ہے. خاص کرنے یہ دیکھیں نا جو پاکستان میں آج کل پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, یہ کہاں لکھا ہے کہ بغیر برنٹ کے چادر 4 دیواری عثمان ڈار کے گھر چلے جاؤ, اس کا دفتر سیل کر دو, اس کا گھر سیل کر دو, اس کے بیوی بچوں کو رسوا کرو. مجھے اس سے غرض نہیں حکومت کس کی ہے, مجھے اس سے غرض ہے اس حکمرانوں نے آئین کے تحت تمام کی جان و مال اور آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہوا ہے. یہ ایسا کر کے آئین سے ناراض کر رہے ہیں. حکومت کل دوسری آ جائے گی,
حسنی بات آپ کی درست ہے. وہ ویسے بجاج صاحب وہ تو اچھا خاصا انہوں نے اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ڈال دیا تھا کہ بغیر وارنٹ کے جو ہے نا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز گھر میں گھس کے کسی کو اٹھا سکتی ہیں. انہوں نے تو اچھا خاصا ڈال دیا تھا, اس کو قانونی کرنے لگے تھے یار. 120 دن کے لیے جو آج صدر پاکستان نے کہا ہے, میری 76 سالہ زندگی میں صدر کے عہدے کو جس طرح بہت بے توقیر کیا گیا ہے, اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. کوئی ایک ریفرنس دے دے. صحیح. سپریم کورٹ سے کیا امید ہے وجاہت مسعود صاحب آپ کو؟ نہیں, میں معافی چاہتا ہوں وجاہت صاحب کی, میں لے رہا ہوں. سپریم کورٹ تک نہیں جانا چاہیے. سب سے پہلے جنہوں نے صدر کے حکم کے باوجود بل بھیجا, اگر اس بل پہ دستخط نہیں تو وہ قانون نہیں بن سکتا. سر سنیں, پہلے 10 دن وہ واپس بھیجے, پھر پارلیمنٹ ہو, جوائنٹ سیشن ہو, وہ دونوں کرے, اور پھر دوبارہ صدر 10 دن نہیں کرتا تو پھر ویلیڈ ہے. لیکن 2 تاریخ کو بل جاتا, 9 کو اسمبلی ہو جاتی ہے, جوائنٹ سیشن تو ہوا ہی نہیں. یہ بل مان ہی نہیں سکتا. یہ خود سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ غیر آئینی ہے. جب ہاں اختیار تھا کہ دوبارہ واپس جاتا, جوائنٹ سیشن ہوتا, اس میں منظور ہوتا, پھر 10 دن بعد ہوتا, تو یہ تو پہلے 10 دن میں زیرو ہو گیا. تو بجائے اس کے کہ جن لوگوں نہیں بات آپ کی درست ہے سر. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ الٹیمیٹلی جب حکومت اصرار کر رہی ہے کہ یہ بل بن چکا ہے اور اس کے تحت ہم نے ٹرائی کرنا ہے, 30 دن کے اندر ہم نے سزا دینی ہے. شاہ محمود قریشی, اسد عمر اور عمران خان کے اوپر اسی امینڈمنٹ کے تحت کیس ہے. جب وہ کیس چلنا شروع ہوگا تو چاروں ناچار یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا, جو نظر آ رہا ہے. بجاج صاحب آپ کی اس پہ ٹیک کیا ہے؟ آپ کو امید کیا نظر آ رہی ہے آگے کورٹ کی طرف سے؟ بالکل یہ معاملہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی تو کورٹ آف لا ہی میں جائے گا اور ایپکس کورٹ میں جائے گا, یہاں پہ یہ معاملات پہنچیں گے. مجھے تو سیدھی بات یہ ہے کہ میں پہلے دن سے مخالف تھا آئین میں جو ہے وہ نگران حکومت کو انکارپوریٹ کرنے کا 2010 سے, اور اب ہمیں اس کی خرابیاں اور برائیاں نظر آ رہی ہیں. دنیا کے کسی جمہوری ملک میں نگران حکومت کا تصور نہیں ہے. اور جس طرف عارف صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ بھائی یہ کے پی اور پنجاب میں, اب اس میں جو ایک بہت بڑی دقت تھی نگران حکومت کے تصور کی وجہ سے, وہ یہ تھی کہ یہاں پہ 228 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. 228 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ تو 5 سالہ مینڈیٹ رکھنے والی صوبائی حکومت بیٹھی ہو, اور سندھ اور بلوچستان کی ملا کے 95 بنتی ہیں, وہاں پہ نگران حکومت ہو. یہ خرابی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے جو ہے وہ بدنیتی سے کیا یا اچھی نیت سے کیا, یہ خرابی نکلی ہے نگران حکومت کے تصور سے, جس نے علاوہ دیگر معاملات کے ہمارے میڈیا کو, اکیڈیمیا کو, ہمارے ٹیکنوکریٹس کو کرپٹ کیا ہے. اجاز صاحب وہ نہ بھی ویسے ایک بات کر رہا ہوں, نگران حکومت والا معاملہ نہ آتا تو پچھلی حکومت پہ تو اس سے زیادہ اعتراض رہتا ہے. اب تو پھر چلے وہ تو اب اسکار وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا کہ وہ اپنی مرضی کے تمام ویسے لوگ کے جو نگران لگتے ہی نہیں کہیں سے. لیکن جب اتنا یہاں پہ لیک آف ٹرسٹ جو چلتا ہے اس کی وجہ سے ہم نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے بریک لینی ہے. اب دیکھیں نا, اب اس میں یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے یہ کتنا اہم ہے. اس میں ویئر از آور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. ہاں ٹھیک, بالکل صحیح بات ہے.